اگر میرا تعارف کسی فرقے سے، ہاں میرا ایک مسلک ہے، میرا ایک عقیدہ ہے، میں اس پر پابند ہوں، لیکن میں اوروں کو اس کی دعوت نہیں دیتا، میں ان اسلام کی دعوت دوں گا آپ کو انشاءاللہ۔ آپ بھی اپنے عقیدے پر پابند رہو، اپنے مسلک پر پابند رہو، لیکن تھوڑا جہا راہ دویانے میں دے چھڑو، جنت وڈی ساری ہے، ویلی جنت دا اللہ چار پاون۔ اب بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں مقلد کافر ہیں، مقلد کہتے ہیں غیر مقلد کافر ہیں۔ ہون دسو جنت جاونا کہیں ویلی جنت چلا کی کرنا بھی، چلو اچار پاؤ۔ اتنی بڑی میرے رب کی جنت کیوں اسی تنگ کر چھڑی؟ سر اسا ہی جاونا اور کسے جانا ہی کوئی نہیں۔ تو میں اپنے نبی کی حدیث سناؤں، ایک دن ایسا آئے گا میرا اللہ فرمائے گا مالک دوزخ کا، جہنم کا جی ایم، جنرل مینیجر، مالک جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ تو ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو کافر 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 کافر، گستاخ گستاخ گستاخ، کسی کو گستاخ کہنا اتنا آسان؟ اور پھر یہ نفرت یہاں تک پہنچی ہے، پتہ نہیں میں نے کیا بات کرنی تھی لیکن وہ بیلی دے نعرے میں نے پتہ نہیں کدھر پہنچا کہ حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، کہ یہ ناندے پیچھے نماز ہوندی نہیں، یہ وابی ہیں۔ یہ دین مدینے سے آیا تھا یا ملتان سے آیا تھا؟ مکے سے آیا تھا یا لاہور سے آیا تھا؟ کیا ظلم و ستم ہے، وہ کس قدر جاہل۔ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ گستاخ رسول، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے۔ کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں، تسی تے کھلومن دو گے کسی؟ تو میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مصلی پر اسی کے گستاخ کو کھڑا کر دیا۔ اپنے گھر میں حرم بیت اللہ جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر، وہاں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے۔ نہیں بھائیو، یہ ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے، کسی نے بھٹکا دیا ہے۔